أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آغاز ہوتا ہے جی ہمارا آیت نمبر 97 سے اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دل پر نازل کیا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ قرآن رکھنے کی جگہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن جب تک دلوں میں اس وقت تک نہیں اترتا جب تک ہمارے دل پاک اور صاف نہ ہو جائیں تمام کی تمام حسد، برائیوں اور گندگی سے، اس وقت تک قرآن کی تعلیمات دل میں نہیں اترتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا کہ جب قرآن صرف حلق میں اٹک کر رہ جائے گا، اور حلق سے اٹک کر وہاں سے دل میں نہیں اترے گا۔ اور وہ وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عمل سے زیادہ قرآن کو صرف اس کی تجوید پر، اس کے پڑھنے پر، اس کی خوبصورتی پر توجہ دیں گے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق ڈھال کر بہترین مسلمان بن سکیں۔ تو در حقیقت یہودیوں کو، جو اہل یہود تھے، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت تھی، دشمنی تھی ان کو۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے دوست ہیں، کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام ان پر بارش برساتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر عذاب لے کر آتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہاں اگر تو یہ قرآن اگر حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے تو ہم یقیناً اس کو مان جاتے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کی تشریف آوری کی جب خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ وہ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ بتائیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے متعلق بتایا ہے۔ اس کا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہ تھی، لیکن جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وہ احکامات لے کر آئے تو ان کو خبر تھی۔ عبداللہ بن سلام بولے جبرائیل نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ قل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کیا کہا کہ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، یعنی کہ مچھلی کا جگر۔ آپ کو معلوم ہے مچھلی کا کون سا جگر ہوتا ہے؟ تو وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا۔ اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کی پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم نے کل بھی عبداللہ جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں پڑھا تھا، آج پھر ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہودیوں میں سے بہت کم یہودی ایمان لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں قرآن میں آیات بھی نازل فرمائی کہ یہودیوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو فوراً ایمان لے آئے۔ اور بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عذاب کی آمد سے قبل پیغمبروں کی زبان سے ان کو پیش کی اطلاع دی جاتی تھی، اور یہ خبر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور پیغمبر بھی اپنی قوم کو خبردار کرتے رہتے تھے۔ اس خبر کے پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ خبر لانے والے کو ہی اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ اس لیے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ عداوت رکھتے تھے اور وہ ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو صرف آپ کے دل پر وحی لے کر آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بلکہ وہ مصدقا لما بین یدیہ، بلکہ یہ تو اس تورات اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وَهُدًى وَبُشْرَىٰ، اور وہ ہدایت اور خوشخبری لے کر آتے ہیں للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو جو انسان ایمان ہی نہیں لایا، اس کے لیے پھر کہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام ان کو پسند آتے؟ اس سے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے روح الامین لے کر اترا ہے، کہ یہ قرآن روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 194 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن روح الامین لایا ہے، اور یہ انسان کو ہدایت کے لیے اور انسان کی وہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید اسی بات کو الیبوریٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، جو کہ دشمن ہے، من کانا جو کوئی دشمن ہوا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا دشمن ہے، وملائکتہ ورسلہ، جو رسولوں کا بھی دشمن ہے، وجبریل ومیکالا، اور وہ جبریل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری مخلوقات یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے، اگر کوئی کسی ایک نبی کا بھی دشمن ہے، کسی ایک فرشتے کا بھی دشمن ہے، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے، آج بھی یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنے والے فرشتے ہیں، ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتا دیا کہ ان کی یہ دعوت ان آیات مبینہ، آیات واضح آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں ان کو تنبیہ دینے کے لیے، ان کی وجہ سے وہ دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں بڑے مگن ہیں، وہ ان آیات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنی آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ جو کوئی بھی فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ ایسا نہیں کہ میکائیل علیہ السلام یہی پیغام لے کر آتے تو وہ مان جاتے، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وہ اپنی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں کا دشمن ہوں، تو بھی اس کا دشمن ہو، پھر وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی رکھتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو، وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ شکر اللہ کا ادا کیجئے کہ آپ کے ساتھ اگر وہ لوگ محبت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، تو اس سے بڑی نعمت آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہماری دشمنی میں وہ لوگ ضرور آگے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس سے اپنے دل کو دل برداشتہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات سے صرف اور صرف وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، وہ لوگ منہ موڑتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اس لیے آپ فکر نہ کیجئے کہ یہ لوگ اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، یہ لوگ در حقیقت فاسق ہیں، ان کے دلوں میں پہلے سے ہی فسق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا یہودیوں سے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، کوہ طور کو بھی ان کے اوپر کھڑا کر کے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے کر بھی ان پر عہد لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے عہد کو توڑ دیا، نَبَذَهُ، انہوں نے پیچھے پھینک دیا جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جیسے ہم اپنی کبڈ میں کوئی جو کپڑا ہم نے استعمال نہیں کرنا پیچھے ہی کر کے پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عہد کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ فریق منہم، ایک فریق ایسا تھا جو عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایسے تھے جو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
अक्सरियत ऐसी थी जो ईमान ही नहीं लाना चाहते थे। अल्लाह ताला मज़ीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इसी बारे में कुरान में इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन जानवर वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से आपने अहद बांधा फिर वो हर बार अपने अहद तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई रसूल आया जो उस चीज़ की तस्दीक करने वाला है जो उनके पास है, तो उन लोगों में से एक गिरोह ने जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह ताला की किताब को अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मुसलमान गुलाफों में लपेट लपेट कर कुरान को ऊपर रख देते हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं। हमें क्या ज़रूरत है अरबी सीखने की, हमने थोड़ी ही मौलवी बनना है। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं कहा, मुझे और आपको भी कहा है कि ये किताब, ये कुरान हदायत के लिए है। इसको अपने पीछे, अपनी पुश्तों के पीछे बेकार ना फेंकना। अल्लाह ताला हम सब का मुआवजा करेगा इस मामले में। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खसूसी रहम फरमाए, हम सब